بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں نون قطنی کے بعد یہ جو خالی الف ہوتا ہے اس کے اوپر زیر زبر یا پیش نہیں ہوتی، تو جب ہم نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے تو جو اگلا والا لفظ ہوگا وہ اس خالی الف سے شروع ہوگا۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اس خالی الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، اور اس کا کیا قاعدہ ہے اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الف کے اوپر کون سی حرکت آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن کے وہ مقامات کہ جہاں پر نون قطنی پڑھنے کے بارے میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے کہ نون قطنی یہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر جب چھوڑیں گے تو الف کے اوپر کون سی حرکت پڑھیں گے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیلاً ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ جہاں پر نون قطنی آیت کے ختم ہونے کے بعد آتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے، یا پھر کوئی بھی علامت وقف کے جہاں پر وقف کرنا درست ہے اس کے بعد نون قطنی آتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے، تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، جس طرح کہ خیرا کے اوپر اگر ہم وقف کریں تو جو اگلا والا لفظ ہوگا وہ نون قطنی سے نہیں شروع ہوگا، وہ شروع ہوگا اس خالی الف سے۔ اور اسی طرح یہاں پر دیکھ لیجئے آیت ختم ہو رہی ہے، فخورا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو جو اگلا والا لفظ ہے وہ اس نون قطنی سے نہیں شروع ہوگا بلکہ وہ اس خالی الف سے شروع ہوگا۔ اب اس خالی الف کے اوپر ہم نے بعض اوقات زبر پڑھنی ہے، بعض اوقات زیر پڑھنی ہے، بعض اوقات پیش پڑھنی ہے۔ یہاں پر جو دو مثالیں ہیں یہاں پر زبر پڑھیں گے۔ پہلی مثال پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے۔ زبر پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ الف کے بعد دیکھیں کہ لام ہے جس طرح کے اس مثال میں ہے تو یہاں پر ہم نے زبر پڑھنی ہے اس خالی الف کے اوپر۔ زبر پڑھنے کا ایک ہی موقع ہے، ایک ہی مقام ہے کہ جب الف کے بعد لام ہے تو وہاں پر ہمیشہ آپ نے زبر پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہاں پر پڑھیں گے ان ترک خیرا، یہاں پر وقف کریں گے تو نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، آگے ہوگا الوصیۃ للوالدین، تو یہاں پر ال پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر آ جائے گی۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں گے تو اس طرح ہوگا ان ترک خیرا الوصیۃ، تو خیرا الوصیۃ، اس صورت میں جب وقف نہیں کریں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، نون قطنی کو پڑھیں گے۔ دوسری مثال میں آ جائیے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 37 ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں مختالا فخورا، وقف کریں گے، آگے والا جو لفظ ہوگا وہ نلذی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الذین یبخلون ویأمرون الناس۔ الذین کیوں پڑھیں گے؟ الف کے فوراً بعد لام ہے، تو یہ جو لفظ ہے الذین یہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر آتا ہے نون قطنی کے بعد۔ نون قطنی کے بعد آپ جب بھی یہ الذین دیکھیں یہ والا لفظ تو آپ نے زبر پڑھنی ہے الف کے اوپر۔ یہ دوسرا مقام ہو گیا کہ جب اس کے اوپر زبر پڑھتے ہیں۔ تو زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو آپ نے ہر صورت وہاں پر زبر پڑھ دینی ہے۔ تیسری مثال ہمارے پاس ہے پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2، یہاں پر یہ ہے الذی۔ تو جس طرح الذین میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر تقریباً 4-5 جگہوں پر نون قطنی کے بعد الذین آتا ہے، وہاں پر ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی زبر پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں الف کے بعد یہ لام ہے، تو الف کے بعد لام آئے گا تو یہاں پر ہوگا الذی لہ ملک السماوات لیکون للعالمین نذیرا۔ جب وقف کریں گے تو آگے ہوگا الذی لہ ملک السماء، اگر وقف نہ کریں تو یہ ہوگا للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ تو یہاں پر بھی ہم نے زبر پڑھنی ہے۔ تو امید ہے کہ زبر کا جو مقام ہے یا زبر کا جو قاعدہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ زیر کب پڑھنی ہے۔ زیر ہم نے اس وقت پڑھنی ہے کہ جب الف کے بعد لام نہیں ہے بلکہ الف کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، جس طرح کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ خالی الف ہے، اس کے بعد لام نہیں ہے، سین ہے، سین کے علاوہ کوئی اور حرف بھی ہو سکتا ہے اور وہ ساکن ہوگا۔ دوسرا حرف ساکن ہے تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم نے الف کے نیچے بھی زیر پڑھنی ہے، جس طرح یہاں پر تیسرا حرف تا ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، تو اب یہاں پر ہم نے جو الف ہے اس کے نیچے بھی زیر پڑھنی ہے۔
یہ زیر کا قاعدہ ہو گیا. زبر کا ہم نے پہلے بیان کر دیا, زیر کا یہاں پر ہوگا. تو اس قاعدے کے تحت یہاں پر ہوگا استکبارا فی الارض ومکر السیئ. پیچھے والا جو جملہ ہے, پیچھے والا جو کلام ہے, پیچھے والی جو آیت ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ ہوگا الا نفورا. آگے جب وقف کے بعد پڑھیں گے استکبارا فی الارض ومکر السیئ, تو ہم نے زیر اس وجہ سے پڑھی کہ جو تیسرا حرف ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے. اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تب بھی ہم الف کے نیچے زیر ہی پڑھ لیتے. آگے آ جائیے, زبر کا زیر کا قاعدہ ہم نے سمجھ لیا. اب آتا ہے پیش کا قاعدہ. پیش کب پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر دوسرا حرف لام نہیں ہے تو ہم نے جو دوسرا حرف ساکن ہے اس کے بجائے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے. اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہے تو اس صورت میں زیر آئے گی. لیکن اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو, جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیجئے یہ خالی الف ہے, اس کے بعد والا جو حرف ہے یہ ساکن ہے, لام نہیں ہے, ساکن ہے, اور جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے. اب یہاں پر یہ جو خالی الف ہے اس کے اوپر بھی پیش آئے گی. تو یہ ہوگا ادخلوها بسلام. یہ پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف آیت 34 کا حصہ ہے. تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے بقلب منیب, تو یہاں پر ہوگا ادخلوها بسلام. اب ادخلو کیوں ہوگا کہ تیسرا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے. اگلی مثال ہے پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 19. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کیا ہوگا السماء منفطر به. السماء کیوں ہوگا؟ تیسرا حرف تو اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے الف کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر وہ پہلی والی شک اپلائی ہوگی. ہم نے پہلی شک میں کیا کہا تھا کہ جب دوسرا حرف لام ہے تو وہاں پر آپ نے تیسرے حرف کو نہیں دیکھنا, سیدھا الف کے اوپر آپ نے زبر لگا دینی ہے. تو اسی قاعدے کے تحت یہاں پر زبر لگے گی. السماء منفطر به کان وعده مفعولا. آخری مثال ہمارے پاس یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون گتنی کے بعد جو لفظ ہے الذی اور دوسرا جو لفظ ہے الذین, یہ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن میں, 4-5 الذین اور 4-5 بار یہ الذی آتا ہے. تو اس لفظ کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا. یہ آخری صورتوں میں سے ہے سورہ ہمزہ. اس کی تلاوت ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب دیکھیں یہاں پر جب ہم نون گتنی نہیں پڑھیں گے چونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر لیا, تو یہ ہوگا الذی جمع مالا وعددہ. تو نون گتنی کے بعد جو خالی الف ہوتا ہے تو زیادہ جگہوں پر اس کے اوپر زبر ہی آتا ہے. زبر اس وجہ سے آتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر دوسرا جو حرف ہے وہ لام ہے. جس طرح کہ یہ الذی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 بار آتا ہے نون گتنے کے بعد. اسی طرح الذین ہے وہ بھی 4-5 بار آتا ہے. السما ہے وہ بھی 1 بار آتا ہے. تو یہ ہو گیا نون گتنے کے بعد جو خالی الف ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا قاعدہ. امید ہے کہ یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا تو ویڈیو لائک کیجئے, چینل سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.